السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 8 کی اردو کا سبق جابر بن حیان پڑھیں گے۔ تو بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو بچوں آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ جابر بن حیان، یہ مضمون کوفے کے ایک عظیم سائنسدان جابر بن حیان اور ان کے سائنسی تجربات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ بچوں، جابر بن حیان آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے کوفہ میں حیان نام کا ایک اتار رہتا تھا۔ اتاری سے مشکل سے زندگی بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام جابر رکھا۔ روزی روٹی اور پیسہ کمانے کی لالچ نے چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث کر دیا۔ اس طرح جابر کم سنی میں یتیم ہو گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ جابر کے غریب ماں پر پڑا۔ اس نے جابر کو رشتہ داروں کے پاس گاؤں میں تعلیم کے لیے بھیجا۔ گاؤں میں معمولی تعلیم میسر ہوئی۔ جستجو اور تلاش کی وجہ سے گاؤں میں چند سال گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا اور ان دنوں کوفہ میں بھی عمدہ تعلیمی ماحول تھا۔ جابر کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد موجہ تعلیم حاصل کی۔ ماں کی غربت نہ دیکھی گئی۔ جابر کو سونا بنانے کی دھن سوار ہوئی۔ اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کیں۔ کچھ دانتیں اور جڑی بوٹیاں جمع کر کے ان کو بھٹی میں پگھلانے کا کام شروع کیا اور مختلف تجربات کرنے لگا۔ کیمیا گری کے تجربات کرتے کرتے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ بغداد کے خلیفہ ہارون رشید نے جابر کو بغداد بلایا، اس کی قدر کی اور انعامات سے نوازا۔ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان کے تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جابر نے پہلے بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بہارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ہلکی پھلکی چیزیں حاصل کر کے دعاؤں میں ملا کر ان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس کو سبلیمیشن کہتے ہیں یا سبلیمیشن کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ جابر نے دوسرا طریقہ آکسیڈیشن کا بھی بتایا۔ اس کے علاوہ لوہے کو فولاد بنانے کا طریقہ اور زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی بتایا۔ چمڑے رنگنے کا اور بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ جابر نے ریٹارٹ یعنی عرق کشید کرنے کا آلہ بھی تیار کیا۔ جابر نے معدنی تیزاب قلمی شورہ یعنی نائٹرک ایسڈ ایجاد کیا۔ اس ایسڈ سے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے لیکن شیشہ اور سونے کے برتن اس سے محفوظ رہے۔ ان تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، قلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کئی برتن بچ نہ سکے۔ صرف 2 چیزیں ایسی ملیں اس تیزاب کا اثر نہ ہوا جن پہ اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن۔ جب قلمی شورہ یعنی نائٹرک ایسڈ جابر بن حیان نے ایجاد کیا بچوں، تو اس نے چمڑے پہ بھی استعمال کیا، دوسرے دانتوں کے برتنوں میں بھی رکھ کر دیکھا، سب میں سوراخ ہو گئے۔ اس نے اپنی انگلی ڈال کر دیکھی، وہ بھی جل گئی۔ تو لاسٹ پر آخر میں کیا ہوا کہ اس نے جب شیشے اور سونے کے برتن میں ڈالا
تو اس میں وہ محفوظ رہا، باقی سب برتنوں میں سوراخ ہو گیا۔ تو بچوں، جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم اسی سبق کے سوال کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔